السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آج کا ولاگ اسپیشل ہے ہمارے لیے کیونکہ آج ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج لاہور کی سیر کریں، اور موسیٰ کے لیے ہم نے پرام اور ایک جھولا خریدنا تھا، وہ بھی خرید لیں اور اینڈ پہ ہم کسی اچھی سی جگہ سے کھانا کھا لیں۔ تو شروع کرتے ہیں جناب چبرجی چوک سے۔ ہر چھوٹا بڑا اس جگہ کو بخوبی جانتا ہے۔ چبرجی چوک لاہور کی ایک مشہور جگہ ہے۔ یہاں سے ہم اسٹریٹ جائیں تو آگے جا کے دو رستے ہو جاتے ہیں، ایک راستہ مال روڈ کی طرف چلا جاتا ہے اور ایک راستہ اسٹیشن کی طرف، اور تین راستے ہیں۔ تیسرا راستہ یہاں سے جاتا ہے باٹی دربار کی طرف۔ چبرجی کراس کرتے ہی رائٹ سائڈ پہ جامعہ القادسیہ ہے جو حافظ سعید صاحب کا مرکز ہے۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کے لیے بھی یہ میں بتاتا چلوں، یہ جماعت الدعوہ کا یہ مرکز ہے یہاں پہ۔ اور یہاں سے اورنج لائن ٹرین انڈر گراؤنڈ چلی جاتی ہے۔ یہاں پہ تقریباً 3 اسٹیشن انڈر گراؤنڈ جاتی ہے ٹرین۔ ہم سیدھے جا رہے ہیں جی باٹی کی طرف، تو آگے جا کے یہ ایم یو کالج کا اشارہ آ گیا ہے۔ ایم یو کالج سے آپ کو میٹرو بس مل جاتی ہے جو یوناباد سے شروع ہوتی ہے اور جاتی ہے وہ شاہدرہ تک۔ تو ناظرین، ہم آہستہ آہستہ چلتے جا رہے ہیں۔ شہر اندرون شہر کافی رش ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پہ رکشوں کی اور بائک کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے لاہور کے روڈز پر۔ تو یہ ہماری لیفٹ سائڈ پہ بھی ہائی کورٹ کی بلڈنگ چل رہی ہے۔ ایک دوست سے ہم نے مشورہ کیا تھا کہ ہم کہاں سے پرام وغیرہ خریدیں، تو انہوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ آپ زیادہ بہتر ہے کہ آپ نیلا گنبد چلے جائیں۔ تو پھر ہم نے یہاں سے سیکٹریٹ سے رائٹ لے کے ہم ابھی جائیں گے نیلا گنبد کی طرف۔ پہلے ہمارا ارادہ جانے کا تھا شالمی مارکیٹ۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ شالمی مارکیٹ میں آپ کو مناسب ریٹ پہ اچھی چیز مل جائے گی۔ تو یہاں سے ہم نے پھر سیکٹریٹ سے رائٹ ٹرن لے کے ہم یہ ناصر باغ کے ساتھ سے گزرتے ہوئے ہم جا رہے ہیں جی نیلا گنبد۔ ہم یہاں سے جلدی پہنچ جائیں گے جی پی او چوک۔ مال روڈ، یہ مال روڈ ہے سارا۔ یہاں لیفٹ سائڈ پہ نارکلی، پرانی نارکلی ہے، رائٹ سائڈ پہ نئی نارکلی ہے، بشیر سنز یہ کارنر پہ ہے۔ اس طرح تھوڑا آگے جا کے اگلا اشارہ جی پی او کا آ جائے گا۔ جی پی او کے رائٹ سائڈ پہ ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ یہ آپ کو بیک سائڈ پہ میو ہاسپٹل، نیلا گنبد، پرانی نارکلی، اس سے آگے وہی بازار اردو بازار کی طرف نکل جاتا ہے۔ وہاں سے ہوتے ہوئے آپ دربار یادگار کی طرف بھی نکل سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی ہم یہ مار روڈ پہ چلتے ہوئے تقریباً جی پی او چوک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پہ بھی اورنج ٹرین کا انڈر گراؤنڈ اسٹیشن ہے۔ اس سے پیچھے بھی ایک انڈر گراؤنڈ اسٹیشن تھا نارکلی کا، اور یہ بھی انڈر گراؤنڈ ہے، اور آگے جا کے جو اسٹیشن ہے وہ بنتا ہے تقریباً ہار روڈ کا، وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہی ہے۔ 3 اسٹیشن اس کے انڈر گراؤنڈ ہیں۔ تو یہاں سے ہم جی پی او سے ہم لیفٹ مڑ کے ہم چلے جائیں گے نیلا گنبد کے لیے جائیں گے۔ یہ راستہ ہم نے اس لیے اختیار کیا تھا کہ ادھر رش کم ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہم تقریباً نیلا گنبد پہنچ چکے ہیں۔ لاہور کے جو کاروباری ایریاز ہیں وہاں پہ یہ پارکنگ کا کافی ایشو ہوتا ہے کیونکہ سرکاری پارکنگ کوئی خاص نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ کے لیفٹ رائٹ پارکنگ خود ساختہ پارکنگ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے۔ آپ جہاں بھی گاڑی کھڑی کریں گے ایک آدھا بندہ آپ کے پاس ٹکٹ لے کے پہنچ جائے گا کہ یہ میری پارکنگ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں جی کہاں ہماری گاڑی پارک ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نیلا گنبد مارکیٹ کی طرف جائیں گے پرام خریدنے کے لیے۔ دیکھتے ہیں جی کہاں جگہ ملتی ہے۔ تو ایسا ایسا چلتے چلتے آگے پھر دوبارہ مال روڈ آ جانا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں کہاں پہ یہ جگہ ملے گی گاڑی پارک کرنے کے لیے۔ لیں جی، نیلا گنبد تو رائٹ سائڈ پہ گزر گیا ہے۔ تو ہمیں آخر کار پارکنگ مل گئی اور ہم نے گاڑی پارک کی، تو ہم واپس آ گئے یہ نیلا گنبد۔ تو اس بھائی صاحب نے ہمیں کہا جی آئے جی ہماری شاپ کے اندر ہمارے پاس پرام کی کافی ورائٹی پڑی ہے، آپ آ کے چیک کریں۔ چلیں جی چیک کرتے ہیں یہاں پہ بھائی صاحب کے پاس کون کون سی پرام پڑی ہیں۔ ہم نے ویسے امپورٹڈ خریدنی ہے، یہاں پہ زیادہ تر
لوکل مال ملتا ہے اس کا مٹیریل اچھا نہیں ہوتا، جو جلد ہی خراب ہو جاتی ہے۔ تو ہم بھائی صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امپورٹڈ دکھائیں، کوئی اچھی چیز دکھائیں، کیونکہ اچھی چیز میں ان کے پاس مارجن کم ہوتا ہے، اور جو لوکل یہاں کی بنی ہوئی چیز ہوتی ہے اس میں ان کے پاس مارجن زیادہ ہوتا ہے۔ تو فائنلی ہم نے یہ والی پرام پسند کی ہے، یہ ای بیبی کے نام سے امپورٹ ہوتی ہے، دبئی امپورٹ ہے یہ ایک ہماری نظر میں تو یہ ایک پائیدار پرام ہے۔ ہم نے موسیٰ کے لیے یہ پسند کیا، امید ہے یہ انشاءاللہ دیر پر چلے گی۔ دبئی امپورٹ کی ای بیبی کے نام سے یہ امپورٹ ہوتی ہے۔ اچھا جی، یہ بھائی صاحب ہمیں کوالٹیاں چیک کرا رہے ہیں جی۔ فولڈ ہو جائے گی، گاڑی کے اندر آرام سے رکھی جائے گی، ایک ڈبے میں پیک ہو کے آرام سے آپ رکھ سکتے ہیں۔ ویسے ڈبے میں نہ بھی ڈالیں تو یہ گاڑی میں آرام سے رکھی جائے گی۔ تو ہم نے موسیٰ کو کہا لیں جی بیٹا آپ چیک کر لیں، یہ پرام آپ کو ٹھیک لگ رہی ہے؟ تو موسیٰ تو بڑا ہیپی ہے جی، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں موسیٰ بڑی ہیپی ہے جی اس پرام کے اندر لیٹ کے، بڑے مزے میں۔ تو پرام خریدنے کے بعد جناب ہم نے رخ کیا ہے دوبارہ مار روڈ سے ہم ہوتے ہوئے جا رہے ہیں جی باٹی، یہ ہم کراس کر رہے ہیں کربلا گامے شاہ، یہ ہماری لیفٹ سائڈ پہ جو لائٹیں نظر آ رہی ہیں۔ اس سے آگے لیفٹ سائڈ پہ ہمیں دربار حضرت علی حجویری کا دربار، یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ جو لاہور کا بہت مشہور دربار ہے، یہ علی حجویری کا دربار یہاں پہ بھی ہماری لیفٹ سائڈ پہ آئے گا۔ تو دربار کراس کرنے کے بعد جی ہم چلے جائیں گے آگے یادگار کی طرف۔ یہاں سے ہم فلائی اوور سے یو ٹرن لے کے واپس آئیں گے یہاں شاہی فوڈ اسٹریٹ میں، ہاں شاہی فوڈ اسٹریٹ کے نام سے یہ فوڈ اسٹریٹ بنی ہے بادشاہی مسجد کی دیوار کے بالکل ساتھ۔ تو یہ ہم ابھی جا رہے ہیں جی، ابھی راؤنڈ اباؤٹ سے واپس چکر کاٹ کے آئیں گے۔ یہ راؤنڈ اباؤٹ ہے مشہور زمانہ یادگار چوک بھی اس کو کہتے ہیں، آزادی چوک بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم ابھی یو ٹرن لے کے واپس آ جائیں گے، واپس ہمارا منہ ہو جائے گا باٹی کی طرف۔ لیکن باٹی سے تھوڑا سا پہلے ہی لیفٹ سائڈ پہ بادشاہی مسجد کی دیوار کے ساتھ شاہی فوڈ اسٹریٹ کے نام سے ایک نئی فوڈ اسٹریٹ چند سال پہلے بنی تھی، جو کہ بڑی بہترین جگہ ہے کھانے کے لیے بھی اور سیر و تفریح کے لیے بھی، کیونکہ وہاں پہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، 7 منزلہ 6 منزلہ، تو ان کے اوپر سے بڑا زبردست ویو بنتا ہے بادشاہی مسجد کا اور شاہی قلعے کا، حضوری باغ کا، یہ ساری چیزیں وہاں سے بڑی زبردست وہاں سے نظر آتی ہیں۔ جو دوست لاہور میں آئیں تو اس جگہ کا وزٹ ضرور کریں۔ تو ناظرین یہ ابھی ہم نے یہاں سے یو ٹرن لے لی ہے، یہ یادگار چوک سے سامنے وہ بادشاہی مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے۔ سکرین پہ لائٹ پڑنے کی وجہ سے صحیح طرح سے نظر نہیں آتا آگے سے، آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ بادشاہی مسجد کے 4 مینار نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ یادگار یہاں پہ گزر رہا ہے۔ ابھی ہم 2 منٹ میں انشاءاللہ یہ بادشاہی فوڈ اسٹریٹ میں پہنچ جائیں گے۔ تو ناظرین زیادہ تر آپ کو اس ایریا میں اگر آپ کے دن کے ٹائم آئیں تو اوورسیز ملیں گے، کیونکہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں، ان کو بڑا شوق ہوتا ہے ہسٹوریکل جگہ دیکھنے کا۔ یہ بادشاہی مسجد، قلعہ، حضوری باغ اور ساتھ علامہ اقبال کا مقبرہ، یہ ساری چیزیں ہسٹوریکل میں آتی ہیں۔ تو ناظرین یہاں سے ہم نے لیفٹ لیا ہے، یہ سامنے بادشاہی مسجد کی دیوار کے ساتھ ساتھ ہم جا رہے ہیں، آگے جا کے ابھی ہم فوڈ اسٹریٹ میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمارا ولاگ اس لیے ہم نے آج بنایا ہے کہ ہم اپنی شادی کی اینیورسری منا رہے ہیں، آج ہماری ویڈنگ اینیورسری بھی ہے۔ تو آج موسیٰ کے لیے شاپنگ کرنے کے بعد ہم نے سوچا کیوں نہ آج کھانا باہر سے کھایا جائے۔ تو یہاں بھی پارکنگ کا کافی ایشو ہے جی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ رائٹ دونوں سائڈوں پہ گاڑیاں کھڑی ہیں، فٹ پاتھوں کے اوپر بھی گاڑیاں کھڑی ہیں، یہاں بھی ہر بندے نے اپنی پارکنگ لگائی ہوئی ہے۔ آپ غور کریں، آپ جب بھی یہاں آئیں لیفٹ رکیں یا رائٹ رکیں تو وہاں کوئی نہ کوئی بندہ حاضر ہو جائے گا، جی یہ میری جگہ ہے تو آپ نے مجھے 200 روپیہ دینا ہوگا۔ حالانکہ اس کے پاس کوئی گورنمنٹ کی طرف سے یا ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کوئی اس کے پاس پروف نہیں ہے، پھر بھی وہ زبردستی کی یہاں پہ پارکنگ بنا کے ہر بندہ کھڑا ہوا ہے۔ لیں جی یہاں پہ ہم نے گاڑی پارک کی ہے،
دیکھتے ہیں اب یہ صاحب ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں جو خود سختہ پارکنگ والے بنے ہوئے ہیں۔ ابھی وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ گاڑی ادھر لگا لیں یا رائٹ لگا لیں یا لیفٹ لگا لیں۔ تو جناب اب ہم شاہی فوڈ اسٹریٹ آ گئے ہیں۔ یہاں پہ کافی ہیلدی ایکٹیویٹی آپ کو مل جائیں گی۔ سائیکلنگ کر سکتے ہیں، گھوڑ سواری کر سکتے ہیں، نشانے بازی کر سکتے ہیں، اور شاپنگ کے لیے مختلف سٹال لگائے گئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور کھانوں کا تو کیا کہنا ہے جی، یہ جس طرح آپ ویو کر لیں جی مارکیٹ کا، یہ ہوٹل ہے سارے لائن میں، کوئی 4 منزلہ ہے، کوئی 5 منزلہ ہے، کوئی 6 منزلہ ہے۔ وہاں سے یہاں سے بڑا زبردست ویو ہو جاتا ہے۔ تو کھانا ہم نے آرڈر کیا ہوا تھا، جلد کھانا بھی آ جائے گا، اتنی دیر میں نے کہا کہ آپ کو یہاں دکھا دیں جی کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں یہاں پہ۔ یہ بندر تماشے والے بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح کوئی نشانے بازی والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سائیکلنگ والے بھی ہیں۔ تو لے جی اتنی دیر میں گرما گرم کھانا آ گیا، کھانا کھاتے ہیں جی۔ کھانا کھانے کے بعد ہمارا بھی ایک بڑا اہم کام رہتا ہے کہ میں نے انگوٹھی ایک گولڈ کی آرڈر کی ہوئی تھی، تو وہ بھائی صاحب بھی کال کر رہے تھے کہ بھائی جان آپ آ جائیں انگوٹھی لے لیں، ہم نے شاپ کلوز کرنی ہے کیونکہ ہمیں کافی دیر ہو چکی ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے جلد کھانا کھا کے اور تندوری چائے پی کے ہم انگوٹھی ریسیو کر لیں۔ لیں جی کھانا کھاتے ہیں جی گرما گرم۔ کھانا کیا آرڈر کیا ہے وہ تو اب آپ کو نہ ہی بتائیں تو اچھا ہے، پھر آپ کا بھی دل کر پڑنا ہے کہ کھانا ہم نے بھی کھانا ہے آ کے، تو آپ بس دیکھ کے گزارا کریں۔ لے جی ساتھ ہی کھانا کھانے کے بعد تندوری چائے بھی حاضر ہے، ساتھ شکر ہے جی۔ تو ابھی ہم یہ چائے پی کے یہاں سے انشاءاللہ نکل جائیں گے کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ تو ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 انگوٹھیاں میں نے آرڈر کی ہوئی تھیں، ایک ویڈنگ اینیورسری پہ بیگم صاحبہ کو دینی تھی ام موسیٰ کو، اور ایک سسٹر کے لیے آرڈر کی تھی۔ تو شاپ والے بھائی صاحب نے بتایا کہ بھائی جان شاپ تو کلوز ہو گئی ہے، تو انگوٹھیاں میں گھر لے آیا ہوں، تو آپ برائے کرم گاڑی پارک کریں روڈ کی دوسری طرف اور آ جائیں ایک بینک کے ATM میں، کیونکہ باہر تو مناسب نہیں تھا۔ تو ان سے انگوٹھیاں وصول کرنے کے بعد یہ جی ہم واپس آ رہے ہیں اپنی گاڑی میں، روڈ کو کراس کرتے ہوئے۔ اوپر یہ برج بنا ہوا تھا۔ تو امید کرتے ہیں ناظرین ہمارا یہ ٹوٹا پھوٹا سا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو آپ ہمارے اس ولاگ کو برائے مہربانی لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم دوبارہ پھر کوئی اچھا سا ولاگ بنا کے آپ کے ساتھ پاس حاضر ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔